بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، یہ حقیقت ہے، نجف اشرف کے قریب ایک چھوٹا سا قریہ ہے۔ اس قریے میں ایک مخلص نوجوان رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اس وقت اس کے ضعیف اور بیمار والد بھی رہتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، بیٹا، بخار سے بدن ٹوٹ رہا ہے اور کچھ کھانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے۔ بابا تو ایسا کیجئے کہ تھوڑا سا دودھ ہی پی لیجئے۔ آپ کو دوا بھی پینی ہے جس کے لیے غذا ضروری ہے۔ بس بیٹا، میرا پیٹ بھر گیا، اب لاؤ دوا بھی دے دو۔ خدا تم کو سلامت رکھے، تم میری کتنی خدمت کرتے ہو۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میرا فرض ہے۔ میرے لبوں پر صرف آپ ہی کی سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ تمہیں اجر کثیر عطا کرے۔ بابا، میں نے سنا ہے کہ جو کوئی 40 شب بدھ مسجد سہلا میں عبادت کرتے ہوئے گزارے گا تو اسے حضرت حجت امام مہدی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ ہاں بیٹا، یہ صحیح ہے۔ بابا، مجھے مسجد سہلا کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیے۔ اے میرے بیٹے، یہ جان لو، مسجد سہلا حقیقت میں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو بصیر سے فرماتے ہیں، اے ابو محمد، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب الزمان اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد سہلا میں اترے ہوئے ہیں اور یہ ان کی منزل ہے، اور خداوند عالم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس نے اس مسجد میں نماز پڑھی، اور جو شخص اس مسجد میں رہے گویا یوں ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں رہا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ عمل انجام دوں اور اس مسجد میں آپ کی صحت و سلامتی کی دعا مانگوں اور اپنے وقت کے امام علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ ہاں بیٹا، ضرور جاؤ۔ لیکن آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا جی نہیں چاہتا۔ بیٹے، اللہ تو ہے، یہ صرف تمہاری محبت ہے جو تم کو جانے سے روک رہی ہے۔ کیا تم کو پتا نہیں کہ امامت کے 8ویں چراغ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام انیس اور رفیق ہوتا ہے، اور باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، بھائی سے زیادہ خیال رکھنے والا اور ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں مجھ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کی محبت ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے روحانی باپ ہے۔ جاؤ بیٹا، جاؤ۔ اے اللہ، تجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور مجھے ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، اور مجھے ایسے آداب و تہذیب عنایت فرما جس سے امام علیہ السلام خوش ہو جائیں، اور برے کاموں سے مجھے پناہ دے جس سے امام علیہ السلام ناراض ہوتے ہوں۔ وقت بڑھتا گیا۔ ایک شب بدھ کے بعد دوسری شب بدھ گزرتی گئی، اور آخر وہ رات آ گئی جس کا یہ نوجوان بےتابی سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی مسجد سہلا میں 40ویں رات تھی۔
بیٹا آج جی بہت گھبرا رہا ہے اور سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ لیجئے بابا حکیم صاحب کی دوا، انشاءاللہ آرام ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ آج تم مسجد سہلا عبادت کے لیے نہیں گئے؟ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کا جی نہیں چاہتا۔ بیٹے میں نے تم کو پہلے ہی بتایا تھا کہ امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو ان کے والد سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان سے زیادہ حق بھی رکھتے ہیں۔ بیٹے گھبراؤ مت، میری طبیعت تو ایسی ہی رہتی ہے، لیکن تم اپنے مقصد سے نہ ہٹو، کیونکہ آج 40ویں شب بدھ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آیات و بینات کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ بابا آپ کتنے اچھے ہیں کہ میری خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور امام علیہ السلام کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں لیکن جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان پلٹ کے گھر آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والد نے کہا، کیا ہوا بیٹا؟ اتنی جلدی آ گئے؟ اتنے کم وقت میں تو تم مسجد سہلا بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، اور یہ کیا؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ خیریت تو ہے بیٹا؟ جی بابا آپ صحیح فرما رہے ہیں، آج میں مسجد سہلا تک نہیں گیا۔ جب میں گھر سے مسجد کی طرف چلا، ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان میرے قریب آیا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور مسجد کی جانب چلنے لگا۔ وہ نوجوان بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے جواب دیا، جی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص نے پھر اصرار کیا اور ان کے اصرار پر میں اپنی جیب ٹٹولنے لگا کہ اچانک میرے ہاتھ میں کشمش کی پڑیا آئی جو میں نے اپنے بچوں کے لیے خریدی تھی لیکن دینا بھول گیا تھا۔ پھر اس نوجوان شخص نے کہا، میں تمہیں تمہارے والد کی خدمت کرنے کی تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں تمہارے والد کی خدمت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تب مجھے یقین آیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام تھے، اور ان کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ میں اپنے بیمار اور ضعیف باپ کو چھوڑ کر ان کی زیارت کے لیے جاؤں۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، ہاں یقیناً یہ بات امام علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ بیٹا اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کو دیکھنا ہے کہ تمہارے وقت کا امام تم سے راضی ہے یا نہیں تو اپنے والدین کی طرف دیکھو۔ اگر تمہارے والدین تم سے خوش اور راضی ہیں تو یقیناً تمہارا امام تم سے خوش اور راضی ہوں گے۔ اور اے فرزند، قرآن میں خدا وند متعال فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کو ذرا بھی اف بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ یعنی جو بچہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے امام علیہ السلام کو خوش کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے والدین کو خوش کرے، ان کا کہنا مانے اور ان کے ساتھ زبان نہ چلائے۔
خدا ہم سب کو امام علیہ السلام کو خوش کرنے اور راضی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔